الحمد لله على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، انسان عموماً 4 وجوہات کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ پہلی وجہ اس کے تصور میں، اس کے خیال میں، اس کے گمان میں یہ ہے کہ میں گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے خود دیا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ اے بندے تو یہ گمان مت کر، یہ خیال مت کر کہ تو گناہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کہ پوری دنیا تجھے نہیں دیکھ رہی، لیکن میں تیرا رب تیری گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب تیری گھات میں ہے، تو کیا کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، برا عمل کر رہا ہے یا اچھا عمل کر رہا ہے، رب تعالیٰ تیری گھات کے اندر ہے۔ لبالمرصاد کے اندر جو مرصاد ہے، لفظ مرصاد، اس کے بعد میں کتابوں میں آتا ہے کہ مرصاد کس کو کہا جاتا ہے؟ مرصاد کہا جاتا ہے کہ جسے ایک شکاری شکار کر رہا ہوتا ہے، جب نشانہ لگاتا ہے، نشانہ بناتا ہے اس شکار کی طرف، تو اتنے انداز میں، بہترین طریقے سے، احسن انداز میں اس شکار کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس لمحے وہ اس شکار پر جھپٹا مارنے والا ہوتا ہے، حملہ کرنے والا ہوتا ہے، اس لمحے کے اندر اپنے سانس کو بھی ایک دم سے روک لیتا ہے کہ اس کو ذرا سی بھی آہٹ نہ ہو، ذرا سا بھی پتہ نہ چلے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ تو مرصاد کا معنی یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ تیرا رب تو اس قدر ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہے، جس طرح کہ ایک شکاری شکار کو ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ سانس بھی نہیں لیتا، اپنے سانس کو بھی روک لیتا ہے کہ ذرا سی بھی میرے سانس کی او نہ ہو، کہ اس میں مت رہے، خیال میں، اس گمان میں مت رہے کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اس وجہ سے نادان ہو کر گناہ کر رہا۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے بندے کے گناہ کرنے کی کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ نے جواب دے دیا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ اس کے اندر یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میرا کسی کو گناہ پتہ ہی نہیں چلے گا، میں گناہ ایسا کروں گا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا ذرہ برابر بھی میں نے گناہ بھی کر لیا۔ ظاہر ہے پہلا گمان اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، جب دیکھ نہیں رہا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن رب تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تو گناہ کر رہا ہے، انسانیت کو دھوکہ دے سکتا ہے، جنات کو دھوکہ دے سکتا ہے، پوری مخلوقات کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن مجھ رب تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔
اس لیے کہ میں تو وہ ذات ہوں خائنۃ الاعین، تیری آنکھوں میں جو خیانت ہے اس کو بھی جانتا ہوں، ما فی الصدور، جو تیرے دلوں میں بھید ابھی خیالات آ رہے ہیں، تصورات چل رہے، گمان بن رہے ہیں، ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ نے جواب دے دیا کہ یہ مت گمان کر کہ کوئی دیکھ نہیں رہا اور کسی کے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہر طرح مجھے پتہ بھی چل سکتا ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں، ہر چیز میرے نظر کے اندر ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے انسان کے گناہ کرنے کی، اس کی نادانی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے، میرے پاس اسی وقت کوئی نہیں ہے، گویا کسی کو نے دیکھا نہیں، کوئی میرے پاس مشاہدہ نہیں کر رہا، کوئی میری بات کو سن نہیں رہا، کسی کو میری بات بتائی نہیں جا رہی، کسی کے سامنے ویڈیو نہیں بنائی جا رہی، تو کسی کو کیسے پتہ چلے؟ کوئی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اب گواہ کی صورت میں کوئی میرے پاس نہیں تو میں گناہ کر رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك الا هو معهم اينما كانوا۔ فرمائے کہ دو بندے جب ہوتے، تیسرا خدا ہوتا ہے، تین ہوتے، چوتھا اس کا خدا ہوتا ہے، چار ہوتا ہے، پانچواں اس کا خدا ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہوگے وہاں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا۔ دو بندے سرگوشی کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کو معلوم ہے کیا ایک دوسرے کے کان کے اندر بول رہے۔ تو اللہ رب العالمین کی فرمائے کہ نہ نظر سے کوئی بچ سکتا ہے، کوئی پکڑ سے بچ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہر ایک کے پاس ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ چوتھی وجہ اس کی کیا ہوتی ہے نادانی کی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، بے حیائی ہوتی ہے، ڈھیٹ پن ہوتا ہے، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، حد سے تجاوز کرنا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم بھی ہے، اللہ میرے پاس بھی ہے، لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں، میرا کیا کوئی بگاڑے گا کچھ۔ یہ ڈھیٹ پنا جس کو کہتے ہیں، بے حیائی جس کو کہتے ہیں، بدماشی جس کو کہتے ہیں، ہٹ دھرمی جس کو کہتے ہیں، حد سے تجاوز کر جانا جس کو کہتے ہیں، یعنی میرے کون کیا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، ان اخذہ علیم شدید، اے میرے بندے تو سمجھ جا، نادانی کے اندر سے نکل کر دانائی کی طرف آ جا، چھوڑ دے سارے گناہ، لیکن اگر تیرے رب نے تجھے پکڑ لیا نا، ان اخذہ، اس کی پکڑ علیم، ایسی سخت ہے، ایسی دردناک ہے، شدید، شدید بھی ہے، شدت والی ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، کہ اس کی طرح کسی کی پکڑ نہیں ہے، کوئی بھی جہان کے اندر اس کی طرح پکڑ نہیں سکا کسی کو بھی، جس کو بھی پکڑا اٹھا کے اوپر اٹھایا اور نیچے چھوڑ دیا، نیچے پٹک کے نیچے گر گیا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی جو پکڑ بہت سخت ہے، جس کو پکڑ لیتا ہے پھر کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے، یہ کسی کی سفارش سے چھوٹ جائے۔ ان چار نادانیوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے عموماً۔ نمبر ایک، کوئی دیکھ نہیں رہا، نمبر دو، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، نمبر تین، کوئی میرے پاس نہیں ہے، نمبر چار، ڈھیٹ پنے کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ یہ چار وجوہات کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ہر ایک کا جواب دیا ہے کہ نہیں بندے، اس نادانی میں مت ہو کہ تجھے ہر ایک چیز کا جواب مل چکا ہے، لہذا اب گناہ نہیں کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہی جو چار ہم قسم کے گناہ کرتے ہیں، چار وجوہات کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، اس پر چار ہی گواہ ہوتے ہیں، ہمارے چار ہی گواہ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا گواہ قیامت کے روز کرامن کاتبین ہمارے ساتھ دائیں بائیں ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ تمہارے محافظ ہیں، گن مین ہیں، گارڈ ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، کیا نیکی کر رہے ہو، کیا بدی کر رہے ہو، کیا اچھائی کر رہے ہو، کیا برائی کر رہے ہو، کیا بہترین عمل کر رہے ہو یا برا عمل کر رہے ہو، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کرامن کاتبین، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے جو کچھ تم کر رہے ہو، سب چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسرے گواہ ہمارے گناہوں کے اوپر کون ہوں گے قیامت کے روز؟ نامہ اعمال، اعمال نامہ،
جو ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا، اقرا کتابک، پڑھو اپنے اس نامہ اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارے لیے کافی اور شافی ہے، یہ تمہارا حساب کتاب ہے، پڑھتے رہو، دیکھتے جاؤ، اپنے رجسٹر کو کھولو، کیا کارنامے تم نے انجام دیے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، سب لکھا ہے اس میں۔ جب خدا نہ خاصہ برائیاں ہوں گی تو ہم کل قیامت کرو افسوس کریں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے کاش، ہائے حسرت، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا مجھے اسی کی رجسٹر مل گیا، یہ نامہ اعمال مل گیا، نہ ہی ملتا اچھا تھا، اس نے تو چھوڑا ہی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، سب کچھ لکھ دیا، سب کو۔ احصاها کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک جگہ آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، احصا یحصی کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، ایک ایک چیز کو فرمائے تو شمار کیا ہوا ہے اس میں، تو ایک ایک چیز کو درج کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی میں نے تنہائی میں کیا، اسی طریقے سے خلوت میں کیا، جلوت میں کیا، اندھیرے میں کیا، اجالے میں کیا، کسی کے سامنے کیا، کسی کے بغیر کیا، کوئی میرے پاس تھا تب کیا، کوئی نہیں تھا تب کیا، سب کچھ لکھا ہے اس کے اندر۔ ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، جس کے الٹے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا گیا تو وہ کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، کہتے گئے ہائے کاش کہ یہ مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہ، فَقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اللہ مجھے ملتا ہی نہیں ہے، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے معلوم ہی نہیں پڑتا کہ میرا حساب کتاب ہے کیا، ایسے خطرناک اعمال ہیں میرے۔ کل قیامت کے روز خود ہی اپنے اعمال، اپنے کرتوت، اپنے بد کرداری کے اوپر وہ افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، لیکن فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرا جو گواہ ہوگا ہمارے گناہوں پر وہ کیا ہوگا؟ زمین، جس دھرتی پر رہتے ہیں ہم، جس دھرتی پر رہتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، یہ دھرتی، یہ زمین جس کو ہم ایسی آسانی کے سب سمجھتے کہ چلنے کی جگہ ہے، مستی کرنے کی جگہ ہے، کاروبار کرنے کی جگہ ہے، تجارت کرنے کی جگہ ہے، بس یہ خر مستیاں کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے، زمین پر جو کچھ کرنا چاہو اپنی مرضی سے کرتے چلے جاؤ، بس اس کا کچھ حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ بھی رہے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن ساری خبریں کھول کے رکھ دے گی ربا اس نے یہ کچھ کیا، یہی کیا، یہاں پر اچھے عمل بھی کرے، یہاں برے عمل کیے، لیکن اس کا کردار زیادہ برا رہا۔ کل قیامت کرو سب کچھ اچھال کر رکھ دے گی اللہ کے سامنے۔ چوتھا جو گواہ ہوگا ہمارے گناہوں پر وہ خود ہمارے اعضاء، جسم میں کتنے ہمارے عضو ہیں، ایک ایک عضو ہمارے کردار کشی کرے گا، اچھے اعمال ہوں گے بتائیں گے اللہ تسبیحات کرتا رہا، اس کو اپنے نماز میں لگایا، قرآن کی تلاوت میں لگایا، صدقات خیرات کے اندر لگایا، ہر چیز میں استعمال کیا، یہ پاؤں چل کر کسی نیکی کی طرف گئے، خدا نہ خاصہ اگر گناہ ہوں گے تو سارے ہمارے جو اعضاء ہیں نا یہ سارے جواب دیں گے کل قیامت کے روز۔ تو اندازہ لگائیں، اب یہ ایک ایک چیز ہمیں بتلا دی گئی ہے مرنے سے پہلے، ہماری اس زندگی کے اندر یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس میں بتا دیا گیا ہے، اس کے باوجود اگر ہم گناہ کریں تو میں سمجھتا ہوں اس نے ہماری خود کی نادانی ہے، خود کی غفلت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے سب کچھ کھول کر قرآن میں احادیث میں فرما دیا اور بتلا دیا ہے، اب اس کے اندر ہمارے سامنے سبق ہے کہ بھئی ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے پاس ایک شخص آیا، نوجوان، کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں بڑے گناہ کرتا ہوں، بہت زیادہ گناہ کرتا ہوں اور گناہوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں، گناہوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں، کیا کچھ ایسا نسخہ بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب بھی نہ ہو، گناہ بھی کرتا رہوں، گناہوں کو چھوڑوں بھی نہ اور مجھے عذاب بھی نہ ملے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بزرگ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا نسخہ بتاتے، ڈالے گا اس کو بولیں گے تو بڑا گناہ گار ہے، بد کردار ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، بے حیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، گناہ کی کیسے نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح کے الفاظ بولیں گے دوبارہ آئے گا نہیں آپ کی مجلس میں۔ کچھ ایسی حکمت و بصیرت کے ساتھ لینا ہوتا ہے لوگوں کو جس کی وجہ سے وہ بندہ قریب سے قریب ہوتا چلا جائے اور آہستہ سے گناہوں کو چھوڑ دے۔
کوئی بھی چور ڈکیت ڈاکو بڑے سے بڑا نعوذ باللہ بد کردار قسم کا شخص کبھی قریب آئے تو اخلاق سے متاثر ہو کر پھر آئے. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نوجوان میں آپ کو کچھ نسخے بتاتا ہوں, کچھ رائے دیتا ہوں, اگر آپ کو اچھی لگے ان پر عمل کر لینا, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نظر, جب تم گناہ کرنے لگو تو اللہ کی نظروں سے ہٹ کر کیا کرو. وہاں چلے جاؤ جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا, اللہ کی نظروں سے ہٹ کر گناہ کرو تو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا. اس نے کہا حضرت کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کی نظر سے کیسے ہٹ سکتا ہوں, اللہ کی تو ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت ہر ایک شخص کے اوپر ہر ایک چیز مخلوق کے اوپر نظر ہے, اللہ کی نظر سے تو میں نہیں ہٹ سکتا. اچھا یہ نہیں کر سکتے, کہا نہیں یہ نہیں کر سکتے, کوئی دوسری بتائیں. کہ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ فرمائے کہ اگر کوئی گناہ کرو تو پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. گناہ تم سے سرزد ہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو, کھانا پینا چھوڑ دو. نہیں حضرت یہ بھی نہیں کر سکتا میں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ بھئی اللہ کا رزق کھائے بغیر تو میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا. اچھا کہ تیسرا نسخہ بتائیں. حضرت نے کہا کہ اللہ کی ملک سے نکلنا, اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان اللہ کے ملک ہے نا, کہ اگر گناہ کرنے لگو اس سے پہلے سوچ جاؤ, سوچ لو کہ میں گناہ کروں گا تو اللہ کی ملک سے باہر نکل کر کروں گا. کہ نہیں حضرت اللہ کی ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتا. باہر نکلنا ایک ہی دھرتی میں ہو سکتا ہے کہ جب میں مر جاؤں, لیکن تب بھی اللہ کی ملک میں ہوں. چوتھا نسخہ کہ ملک الموت جب تمہارے پاس آئے تو اس کو کہہ دینا انتظار کرو ذرا, مجھے توبہ کر لینے دو, اس کے بعد میرے پاس آ جانا. کہ نہیں حضرت وہ میرے اختیار میں تھوڑی ہے, مجھ سے پوچھ کر تھوڑی آئیں گے, یہ تو پیغمبر رسول کی خاصیت تھی جس سے پوچھا, مجھ سے تھوڑی پوچھ کر آئیں گے. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے. کہ پانچواں نسخہ یہ ہے کہ منکر نکیر کو کہنا کہ میرے قبر سے باہر نکل جاؤ. منکر نکیر جب آئیں گے تمہارے پاس منکر نکیر, ان سے کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ, اس لیے کہ دروازے پہ باہر لکھا ہوتا ہے کہ جب تک اجازت نہ اندر نہیں آنا. تو میری قبر میں کیوں بغیر اجازت کا ہے؟ حضرت وہ بھی کون سی میری اجازت سے آئے, تو وہ اللہ کی اجازت ان کو. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے. آخری نسخہ بتانے لگا ہوں کہ آخری نسخہ یہ کہ فرشتے کل قیامت کے روز اللہ کریم کی طرف سے متعین ہوں گے, جنتی لوگوں کو جنت میں جانے کے راستہ بتائیں گے, یہاں جاؤ, اور جہنم میں جانے والوں کو جہنم میں جانے کا راستہ بتائیں, یہاں سے جاؤ. جب جہنم میں جانے کا بولیں گے آپ کو تو آپ رک جانا, ضد کرنا کہ نہیں میں تو جنت میں جاؤں گا, میں کیوں جاؤں. نہیں یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. کہ پھر نہیں حضرت اب آگے نسخہ نہ بتائیں, میں سمجھ چکا ہوں کہ آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ گناہوں سے نہ بچ جائے. اب اندازہ لگائیں, جب بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے, ورنہ کہیں بھی کوئی بھی موڑ ایسا نہیں ہے کہ بغیر گناہ کی توبہ کے اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب فرما دے اور جہنم سے بچا دے. میرے عزیزو, اللہ کا خوف اگر دل میں ہو نا, گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل کے اندر نہ ہو تو گناہوں کو کرنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ ہی نہیں, اللہ کا خوف ہوگا نا لمحہ بلمحہ آدمی ڈرتا رہے گا اللہ سے, نہیں یار یہاں اللہ میری پکڑ نہ فرما لے. یہ ٹھیک بھی ہے غلط بھی ہے. اچھے کام کرتے کرتے بھی لوگ کئی مرتبہ ایسے مسئلہ لے کے آتے ہیں بہت سے لوگ کہ کام کر رہے تھے, امام صاحب میں یہ کام کر رہا ہوں, مجھے ڈر لگ رہا ہے. حالانکہ آپ یقین کرو رتی برابر بھی کوئی فرق آتا ہے, اس میں بھی پوچھتے ہیں. بڑی کبھی کبھار خوشی ہوتی ہے, میں نے یار لوگوں کے اندر دیکھو خوف خدا اتنا بھی ہے کہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے ذرا سا مسئلہ تھا, یہ تشبیہ کا مسئلہ تھا, اگر کر بھی لیتا تو اللہ کریم اس سے پوچھتے نہیں, لیکن پھر بھی خوف خدا کتنا ہے پوچھنے کے لیے یہاں پر آ جاتا. لیکن بعض لوگ ایسے ایسے مسائل کو آگے پیچیدہ کر دیتے ہیں لیکن پوچھنے کی نوبت تک نہیں آتی. اتنے معاملات خراب کرتے ہیں پوچھنے کی نوبت نہیں آتی. خوف خدا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سارے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں اور جنت اس کو آسانی کے ساتھ عطا فرما دیتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں ہے نا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کیا مطلب؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جس نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو
کھڑا کرنے سے، اپنے آپ کو دنیا میں رکھنے سے روکے رکھا کہ میں دنیا میں ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ، اپنے آپ کی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو اس کے لیے جنت ٹھکانا ہے نا۔ اس پہ خوف خدا پہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ وہ سنا کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت امیر ترین شخص تھا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بہت امیر ترین شخص تھا، شادی شدہ تھا، اس کے 2-3 بچے تھے، جوان تھا، جوان سے مراد 40 کے قریب تھا۔ اب وہ دوسرے ملک میں جاتا تھا، فصلوں کا ان کا کام تھا، اس کے بیج وغیرہ لینے کے لیے 2-3 مہینے لگ جاتے تھے، اس کو جانچنا پرکھنا کون سا بیج ہے کیا ہے، دوسرے ملک میں جاتا، ہر سال 2-3 مہینے اس کے دوسرے ملک میں ہوتے۔ اس نے کہا یار میں 2-3 مہینے یہاں رہتا ہوں، ایک دفعہ چلے گیا، دوسری دفعہ چلے گیا۔ نے کہا گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے، گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، دوسرے ملک کے اندر بہت زیادہ مشکل ہے ایک نوجوان کے لیے۔ نے کہا کیوں نہ یار میں شادی کر لیتا ہوں دوسری جگہ بھی، یا شادی کر لیتا ہوں تو یہاں اپنی اس بیوی کے ساتھ رہوں گا جتنا عرصہ یہاں رہوں گا، پھر وہ پاکستان میں آؤں گا تو یہاں پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہوں گا۔ اس نے شادی کرنے کا سوچا، شادی کر لی۔ شادی جب وہاں پر کی تو اس خاتون سے بھی کہا کہ ایسے سے میں شادی شدہ ہوں، میرے 2-3 بچے ہیں، میرا یہ کام ہے، پاکستان میں رہتا ہوں، یہاں پر میرا آنا ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے آپ سے میں شادی کر رہا ہوں، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 2 مہینے جتنا عرصہ یہاں پر رہوں تب تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو خرچہ سب کچھ دیتا رہوں گا، لیکن اس کے علاوہ جب میں پاکستان جاؤں گا وہاں سے آپ مجھے یہ دعویٰ نہیں کر سکتی اپنے پاس بلاؤ کہ یہاں پر آؤں، ہاں البتہ پورا سال کا نان نفقہ آپ کے پاس میرا ہوگا، کھانا پینا آپ کا سب، گھر میری طرف سے آپ کو۔ کہو چلو ٹھیک ہے میں اس بات پہ تیار ہوں۔ خوف خدا جن کے دل میں ہوتا ہے نا وہ ساری بات کلیئر کر لیتے ہیں پہلے سے، آج کی طرح نہیں دھوکہ دے کر رشتے کیے جاتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے 2 مہینے بھی شادی نہ چلی طلاقیں ہو گئی۔ صاف ستھرا مسئلہ رکھو سامنے، جس نے کرنی ہے وہ کرنی، جس نے نہیں کرنی وہ بھاگ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صاف صحیح طریقے سے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے رشتے میں لیکن اللہ کے فضل و انعام سے ہوتا بہت اچھا ہے رشتہ۔ جن کے ہاں بہن بیٹیوں کی یا بچوں کی شادیاں نہیں ہونی، تاخیر ہو رہی ہے، آپ جانچ پڑتال کر رہے ہیں شریعت کے مطابق، تاخیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاخیر ہو رہی کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے، آپ لگے نہیں اس میں، لیکن غلط بیان ہی مت کرنا ہے، ایک تو سبق ہمیں اس سے ہی ملتا ہے۔ دوسری بات، جب انہوں نے کہا کہ میری اس سے شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد وہ دوبارہ پاکستان آئے جب 2-3 مہینے کے بعد، تو ان کی جب اہلیہ تھی، خواتین بھی آپ کو پتہ ہے آج کل اہل کشف ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ بدلے سے لگتے ہیں میرے سرکار، لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کیا اس لیے نہیں بتانا چاہ کہ میری بیوی ہے، پہلی بیوی ہے، بچوں والی ہے، ناراض نہ ہو جائے، بڑی محبت کرتی ہے، ساری چیزیں، البتہ غلط کام نہیں کیا انہوں نے، بتانا ٹھیک نہ سمجھا۔ پھر بھی ان کو اعتماد نہیں آیا اور اعتبار نہیں ہوا، انہوں نے ایک بڑھیا کو تیار کیا کہ ایسے سے میں تمہیں آنے جانے کا خرچہ دیتی ہوں اور اتنے پیسے دیتی ہوں، آپ وہاں جائیں، جانکاری کر کر آئے میرے شوہر دوسری شادی کی ہے کہ نہیں۔ ایک بوڑھی کو تیار کیا، وہ چلی گئی، پہلے زمانہ تھا، اشرف و دراہیم کا ایک سلسلہ تھا، تو وہاں گئی، وہاں معلومات لی تو پتہ چلا وہ تو شادی شدہ ہے، شادی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے بڑھیا نے آگے بتایا کہ ہاں بھائی جو تمہارا یقین تھا وہ عین الیقین تھا، حق الیقین میں تبدیل ہو چکا ہے، پکی بات ہے، اسی طرح کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میرا شوہر مجھے بھی اچھی طرح رکھتا ہے، میرے بچوں کو بھی اچھی طرح رکھتا ہے، ان کو بھی اچھی طرح رکھتا ہے، تو شریعت کے اندر تو یہ اصول و ضابطہ ہے، رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بھی تذکرہ نہیں کیا۔ پھر معاملہ چلتا رہا، 2 4 5 8 سال 10 سال گزرے تو شوہر کا انتقال ہو گیا پاکستان کے اندر۔ انتقال کے بعد جائیداد کی تقسیم کی باری آئی، تقسیم ہونے لگی جائیداد۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس بیوی کے حصے کے اندر جو پاکستان میں تھی 4 بوریاں دراہیم کی آئی، 4 بوریاں دراہیم کی، اتنا امیر ترین شخص تھے، 4 بوریاں جب ان کے گھر میں آئی کہ بھئی تمہارے حصے آئی یہ 4 بوریاں، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ 4 بوریاں ہیں، 2 میری ہیں، 2 ایکوں کی کی بیوی تھی، وہ فلاں ملک میں رہتی تھی، اسی بڑھیا کو بلایا کہ یہ 2 بوریاں لے کر جاؤ، یہ آنے جانے کا خرچہ میری طرف سے اور آپ کو ہدیہ بھی میری طرف سے، یہ 2 بوریاں وہاں دے کر آؤ، اس کے لیے کہ یہ 4 ہماری ہے، دونوں کی، میری اکیلے کی نہیں ہے، اب 2 بیویاں تھیں۔ خوف خدا دیکھو، اگر چاہتی تو نہ دیتی، کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔
وہاں چلے گی. اب ان کا یہ خوف خدا دیکھو کتنا زبردست ہے. پھر وہاں جب وہ 2 بوریاں پہنچی, اس خاتون کو بتایا اس بڑھیا نے کہ بھی ایسے سے تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا پاکستان کے اندر, تو بہت زیادہ رونے لگی, بہت زیادہ رونے لگی. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جائیداد کی تقسیم ہوئی تھی آپ کے شوہر کی, تو یہ آپ کے حصے میں 2 بوریاں آئی ہیں, اس لیے کہ 4 بوریاں آئی تھی بیویوں کے حقوق کے اندر, تو 2 بوریاں پہلی والی بیوی نے لے لی, اب 2 بوریاں آپ کے حصے میں آئی. انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ, پھر رونے لگے کہ میرے شوہر بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے, لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کا اور میرا اور ان کا معاملہ تھا کہ 8-10 سال ہمارا معاملہ ٹھیک چلا. اس کے بعد فرمایا کہ جب جانے لگے یہاں سے پاکستان تو کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں آزاد کرنا چاہتا ہوں آپ کو, اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہو, جس سے بھی شادی کرنا چاہو کر سکتی ہو, کوئی میرا پتہ نہیں آئندہ دوبارہ آؤں یا نہ آؤں. تو لہٰذا طلاق دے کر وہ چلے گئے تھے. یہ 2 بوریاں دوبارہ لے کر اسی پہلی والی بیوی کو دے دو, اس لیے کہ ان کے نکاح کے اندر نہیں تھی جب ان کا انتقال ہوا, یہ میری 2 بوریاں نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں خوف خدا کی انتہا دیکھو. حالانکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا, اس خاتون اور اس شوہر اور اس اللہ کے درمیانی معاملہ تھا. اگر وہ بھی 2 بوریاں لے لیتی, کوئی بھی ان کا آگے پیچھے نہیں تھا, پرسان حال تھا, تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. لیکن خوف خدا کی انتہا دیکھو, جب خوف خدا آدمی کے دل کے اندر ہو نا, انسان کے دل کے اندر, تو وہ اس طرح کے معاملات کے اندر بھی کتنی پیچیدگیوں کے اندر بہت زیادہ خیال کرتا ہے. لیکن جس کے دل کے اندر خوف خدا نہ ہو تو وہ نعوذ باللہ چلتے پھرتے آدمی کو بھی وہ شوہر بنا لیتی ہیں, اور چلتے پھرتے خواتین کو بھی وہ اپنی بیویاں بنا لیتے ہیں. اس جائیداد کے چکر میں اپنے ماں باپ کو ہوتے ہوئے بھی مار دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے ماں باپ تو مر چکے ہیں, ان کی وراثت تقسیم ہونی چاہیے. جب خوف خدا ہو تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر آدمی زندگی گزارتا ہے. تو لہذا خوف خدا ہم اپنے اندر پیدا کریں. خوف خدا پیدا کب ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین کے جو برگزیدہ بندے ہیں نا, نیک لوگ ہیں, ان کی صحبت میں ہم جایا کریں. ان کی لوگ صحبت میں جائیں گے نا, اللہ والوں کی صحبت میں آ کر بندہ اللہ والا بنتا ہے. مقصد یہ نکلا خلاصہ کہ ماحول میں جس طرح کا ماحول ہوگا اسی طرح کا بندہ بنتا ہے. آپ دیکھیں اللہ والوں کے بزرگوں کی اگر مجلس میں آپ بیٹھیں گے نا, آپ کو یوں لگے گا یار میں کتنا گناہ گار ہوں یار. کبھی کبھار اپنے اساتذہ کی مجلس میں جاتے ہیں, جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں عمومی طور پہ بات کرتے ہیں, لگتا یوں ہے کہ شاید میرے اوپر رکھ کر بات کر رہے ہیں. ہر بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ شاید میرے اوپر ہی رکھ کر بات کر رہے ہیں. اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ والوں کی زندگی ایسے بہترین طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق گزرتی. جب ان کے ماحول میں بیٹھتے تو آدمی بھی اللہ والا بن جاتا ہے. اللہ والا بندہ تب ہے جب گناہوں کو چھوڑتا ہے. گناہوں کو چھوڑتا جب ہے جب بندہ ماحول میں جڑتا ہے. ماحول میں جڑتا ہے آہستہ آہستہ گناہوں کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے کہ نہیں یار میں کیوں نہ ایسے اللہ والا بن جاؤں کہ جس اللہ والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, جس اللہ والے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میں دنیا کے جھنجھٹوں میں کیوں پھنسا ہوں, کیوں نہ گناہوں کو چھوڑ دوں. گناہوں کو کرنے کی وجہ سے ہم سارے مسائل میں پھنستے ہیں. آج گناہ اگر ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.